بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کو زمینوں پر کام کرنے کے لیے جانا تھا، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھے شہر لے کر نہیں جا سکتے، جبکہ میرا شہر جانا بہت ضروری تھا کیونکہ آج میری بہت قریبی دوست کی شادی تھی جس کے ساتھ میں نے پورے 4 سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ ابا سے اجازت لے کر میں اکیلی ہی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر رواحہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے گھر میں شادی کی رونق عروج پر تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک کمرے میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں دوڑ کر اس جانب گئی۔ سب لوگ حیران سے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ خواتین لڑکی کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھیں تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے، مگر لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پاس ہی اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہے تو ہوش میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ میرے گاؤں میں ایک لڑکی پر جنات کا سایہ تھا۔ وہ ایک بار مدرسے میں بے ہوش ہوئی تو بابا ظفر نے ایک عمل کیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میری بات سن کر بے ہوش لڑکی کی ماں میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بابا ظفر کہاں ملے گا؟ میں اس سے اپنی بیٹی کا علاج کروا لوں گی۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں کہا، بابا ظفر تو 3 سال پہلے مر گیا ہے، بیچارہ۔ یہ بات سن کر خاتون کو غصہ آ گیا اور بولی، پھر اس بات کو بتانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا، بابا ظفر نے جو عمل کیا تھا وہ میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں کیونکہ میں اسی مدرسے میں پڑھتی تھی جہاں لڑکی بے ہوش ہوئی تھی۔ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ میری بات سن کر عورت منت بھرے انداز میں بولی، خدا کے لیے میری بیٹی کے لیے کچھ کرو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے۔ میں نے ایک سفید رنگ کا کپڑا منگوایا اور اسے لڑکی کے چہرے پر ڈال دیا۔ اب میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور بابا ظفر کی طرح کچھ پڑھ کر لڑکی پر دم کرنے لگی۔ 3 بار دم کرنے کے بعد اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لڑکی کی رنگت سرخ ہو رہی تھی اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی مگر اس کی نظریں اب بھی میری جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا گویا اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکل کر میرے بدن میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے اپنا جسم بھاری سا محسوس ہونے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی کی ماں میرے قریب آئی اور کہنے لگی، عالیہ بیٹی، تمہارا بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میری بیٹی ہوش میں آ گئی، خدا تمہیں بہت خوش رکھے، آمین۔ ان کی بات سن کر میں بمشکل مسکرائی اور پھر رواحہ کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو جلد ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ عجیب سی مخلوق تھی جن کا سیاہ لباس اور سرخ چہرہ تھا۔ وہ دونوں مجھے پکڑ کر ایک طرف چل رہے تھے۔ چل، ہم تجھے لے کر جائیں گے، ان میں سے ایک نے کہا تو دوسرے نے کہا لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے مچل رہی تھی کہ اسی دوران ایک سفید لباس میں ملبوس جن زادی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، تو نے ہماری لڑکی کو ہم سے دور کر دیا، اب تجھے ایسی سزا ملے گی کہ تو یاد رکھے گی۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا سزا دے گی؟ وہ کہنے لگی، محبت، یہ سزا ہی تجھے راس آئے گی۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر جاگی تو پوری پسینے میں شرابور تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رواحہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا، ہاں سب خیر ہے، تم بے فکر رہو، بس ایک خوفناک خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، عالیہ، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے بطول پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس کو ہوش آ گیا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، کیا تمہارے قابو میں جنات ہیں؟ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھلا میرے قابو میں جنات ہوتے تو میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی گزار رہی ہوتی۔ اگر میرے قابو میں جنات آئے تو میں سب سے پہلے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرواؤں گی۔ پھر ہم دونوں ہنس پڑیں۔ رواحہ کی شادی میں بہت مزہ آیا۔ 1 ہفتے بعد میں گاؤں واپس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئی۔ ابھی مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے برابر ایک عورت آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیاہ چادر میں اپنا پورا وجود چھپا رکھا تھا، ساتھ ہی نقاب سے چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی مگر اس کی تیز نظریں میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے تپش نکلتی محسوس ہونے لگی۔
میرا بیٹا غار دیکھنے کے لیے گیا تھا مگر کبھی واپس نہیں آ سکا۔ وہ عورت میرے قریب آ کر سرگوشی بھرے انداز میں بولی تو میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیے بنا نہ رہ سکی، کون سا غار؟ عورت نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، چک نمبر 30 میں ایک پہاڑ ہے جس پر ایک بڑا سا غار بنا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں وہاں سے سونا نکلا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ غار اب تک سونے کا غار کہلاتا ہے۔ میرے بیٹے کو وہاں جانے کا بہت شوق تھا، میں نے اسے بہت منع کیا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور چل دیا۔ اب میں بوڑھی جان چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہوں تاکہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ سکوں۔ عورت نے کہہ کر دوبارہ اپنی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور کہنے لگی، میں بھی اپنا غم لے کر بیٹھ گئی۔ تو بتا بیٹی، تو نے کس طرف جانا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں بولی، میں بھی چک نمبر 30 میں ہی جانے لگی ہوں خالہ، اور تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ جب وہ مل جائے گا اس کے بعد ہی گھر جاؤں گی۔ میری بات سن کر عورت مسکرانے لگی اور بولی، تیرا بہت شکریہ میری بچی۔ ٹرین کا سفر ختم ہوا تو وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ مجھے اس گاؤں کے راستے نہیں معلوم بیٹی، اس نے کہا تو میں اسے غار کی طرف لے کر چل پڑی۔ یہ غار بڑی سنسان جگہ پر تھا، مجھے یہاں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی میں اس طرف آئی تھی، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اجنبی شہر سے آئی ہوئی ایک اجنبی عورت میرے گاؤں میں تنہا اپنے بیٹے کو تلاش کرے، سو میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دور سے ہی پہاڑ پر بنے غار کے 2 بڑے سوراخ دکھائی دیتے تھے۔ تو بہت اچھی ہے، تبھی تو میرے ساتھ یہاں تک چلی آئی۔ عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا سر تھپ تھپانے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ بڑھنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس لمحے ادراک ہوا کہ جسے میں ایک عام عورت سمجھ رہی ہوں، در حقیقت وہ کوئی آتشی مخلوق ہے۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی اور بولی، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ میں چیخ کر بولی تو وہ کہنے لگی، تو نے بطول کو ہم سے دور کر دیا، اب تجھے اس کی جگہ لینی ہوگی ورنہ جان سے جائے گی۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ بطول پر دم کرنا میرے لیے بڑا مہنگا پڑا ہے۔ میں نے کہا، اچھا مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تیرے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ میں مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ظفر بابا والا دم پڑھ کر جن زادی پر پھونک ماری تو وہ چیخنے لگی اور بولی، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑ دو ہمیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، خدا کے لیے ہم پر رحم کھاؤ۔ وہ منت کرنے لگی اور پھر بولی، ایک بار میرے ساتھ غار کے اندر چل، ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تجھے اپنے قبیلے میں شامل کر لیں گے، تجھے بہت خوش رکھیں گے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے ویٹ کرنا شروع کیا تو جن زادی ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے وہاں سے دوڑ جانا ہی مناسب سمجھا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اماں ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرا خوش دلی سے استقبال کیا۔ اماں نے کھانا کھلا کر کہا، تھک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے تاکہ سفر کی تھکن دور ہو سکے۔ میں مسکرا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی بستر پر لیٹی، میری نگاہوں میں جن زادی کا چہرہ گھوم گیا، جو بظاہر ایک عام سی عورت تھی، اور اس کی عام سی صورت سے ہی میں دھوکہ کھا گئی تھی۔ اگر وہ روپ بدل کر میرے سامنے نہ آتی تو یقیناً میں اس سے دھوکہ نہ کھاتی۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ جا کر جن زادی سے اس کی حرکت کا بدلہ لوں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی جبکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ مجھے اماں کی آواز سنائی دی، ہائے اور ابا، کڑی بخار میں تپ رہی ہے، عالیہ کے ابا جاؤ جا کر ڈاکٹر کرم دین کو بلا لاؤ۔ اماں نے گاؤں کے اکلوتے ڈاکٹر کا نام لیا جو ضرورت پڑنے پر ایک بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے آنکھیں کھول کر کہا تو اماں نے کہا، پتر بخار میں تپ رہی ہے تو۔ اماں نے ابا کو دوڑا کر ڈاکٹر کرم دین کو بلایا۔ اس نے چیک کر کے بتایا کہ مجھے 104 بخار ہے۔ میں اماں کی اکلوتی اولاد تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میری ذرا سی تکلیف پر بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ کرم دین کی بات سن کر اماں ابا پر غصہ کرنے لگی، تمہارے لیے بچی سے زیادہ اپنی زمینیں اہم تھیں، تبھی تو اس بیچاری کو اکیلے شہر میں بھیج دیا، دیکھا
لگ گئی نا میری بیٹی کو نظر، یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ ابا نے جلدی سے ڈاکٹر کرم دین کو اس کی فیس دے کر فارغ کیا اور پھر اماں سے بولے، میں نہیں گیا تھا تو چلی جاتی، تمہیں کس نے روکا تھا؟ مگر تجھے بیٹی سے زیادہ اپنی بکریاں پیاری ہیں، برابر والی بہن آبدہ کے حوالے کر کے اچھا بھلا چلی ہی جاتی، مگر تو نے بھی زحمت کرنا گوارا نہ کی۔ ابا نے جواب دیا تو اماں اپنا رونا بھلا کر میدان میں اتر آئیں اور بولی، اے مہرو کے ابا، زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر اپنی پالتو بکریاں پیاری نہیں ہیں، مجھے میرے جوڑوں کا درد لے ڈوبا، ورنہ تم سے شکوہ نہ کر رہی ہوتی۔ میں ان کی بے مقصد بحث سے تنگ آ کر بولی، بس کر دو اماں اور ابا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کی دوا لینے کے باوجود مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کہنے لگے، اسے دوسرے گاؤں میں اپنے دوست جمال کے بیٹے کمال کے پاس لے چلتا ہوں، ایران سے کچھ علوم سیکھ کر آیا ہے، امید ہے اس کے تعویذ سے مہرو کو آرام آ جائے گا۔ عام حالات میں اماں ابا کی بات سے اختلاف کرنے کی ہزار جواز ڈھونڈ لیتی، مگر اس وقت میری حالت کے پیش نظر خاموش رہیں، اور یوں ابا مجھے کمال کے پاس لے جانے میں کامیاب رہے۔ کمال کا آستانہ عجیب سا تھا، اس نے دیوار پر عجیب و غریب نمونے لگا رکھے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہ جنات کی تصاویر ہوں۔ خیر مجھے ابھی نیند آ رہی تھی، اور کمال نے جب ابا کو مخاطب کر کے میری حالت کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ابا نے کمال کو میری کیفیت بتائی تو اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کر کے کہا، لڑکی پر جنات کا پورا گروہ عاشق ہو چکا ہے، اس کا علاج خاصا طویل ہوگا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اسے چاند کی 14ویں رات کو کمرے سے باہر نہیں نکالنا ہے، ورنہ علاج کا سارا اثر زائل ہو جائے گا اور کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ابا نے کمال کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ میرا علاج کرانے کے لیے ممکن حد تک کوشش کریں گے کہ کوئی بد احتیاطی نہ ہو۔ کمال نے ابا کو کچھ تعویذ جلانے کے لیے دیے اور یہیں سے میرا علاج شروع ہو گیا۔ اماں صبح و شام تعویذ کھول کر مجھے پلاتی اور ابا پورا خیال رکھتے کہ ہر ماہ 14ویں کی شب میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ صبح و شام عجیب و غریب لکھائی والے تعویذ پی کر میرا برا حال ہو جاتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا گویا میرا وجود کئی من وزنی ہو۔ سونے پر سہاگا، اماں سونے کے بعد تعویذ کے پانی سے مجھ پر چھڑکاؤ کرتی تو جیسے میری جان ہی نکل جاتی، میں ہر بار ہڑبڑا کر اٹھ جاتی اور پھر پوری رات نیند ہی نہ آتی، مگر کمال کی خاص ہدایت تھی کہ رات کو سونے کے فوراً بعد تعویذ کے پانی سے چھڑکاؤ کرنا ضروری ہے۔ انہی دنوں بہت سے غیر معمولی واقعات پیش آئے، جن میں سب سے زیادہ عجیب واقعہ یہ تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس روز چاند کی 14 تاریخ تھی۔ ابا شام کو ہی گھر آ گئے تھے تاکہ میرا خیال رکھ سکیں۔ مغرب کی اذان کے بعد ابا نے کمرے میں ہی میرے ساتھ کھانا کھایا اور کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، اب تو نے کمرے سے نہیں نکلنا ہے، ویسے بھی آج ٹھنڈ ہو رہی ہے، مجھے موسم کے تیور بھی ٹھیک نہیں لگتے، بارش ہو گئی تو ٹھنڈ مزید بڑھ جائے گی۔ ابھی ابا مجھ سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے رواحہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے ان کی آوازیں اپنے کمرے میں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ رواحہ، بیٹی یوں اچانک بنا بتائے چلی آئی، سب خیر تو ہے نا؟ اماں نے فکر مندی سے کہا تو رواحہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ارے ہاں خالہ، سب خیر ہے، دراصل یہیں قریب کے ایک گاؤں میں میری ایک دور کی کزن کی شادی تھی، میں نے سوچا آج مہرو کو بھی سرپرائز دے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ میں نے ابا سے کہا، رواحہ شادی کے بعد کتنے عجیب انداز میں ہنسنے لگی ہے۔ ابا بولے، اچھا ہے، خوش رہ رہی ہے۔ اماں ان دونوں کو گھر کے اندر بلا رہی تھی کہ اسی دوران ابا کا فون بج اٹھا۔ ابا نے فون نکالا تو رواحہ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ رواحہ تو باہر ہے، پھر فون کون کر رہا ہے؟ ابا نے یہ کہہ کر فون کا اسپیکر کھول دیا۔ دوسری طرف رواحہ تھی، بڑی اداس اور سوگوار سی۔ خالو جی، مہرو کیسی ہے؟ اس سے ملنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، کسی روز گاؤں چکر لگاؤں گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ ہی اسے شہر لے آئیں، میری شادی کے بعد اس سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر فون ابا کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا اور میرے حلق میں لقمہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ اگر فون پر رواحہ تھی تو باہر اماں نے کس مخلوق کو گھر کے اندر بلا لیا تھا؟
اسی وقت اماں پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، اے غضب ہو گیا، ابھی رواحہ اور اس کے شوہر آئے تھے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور جیسے ہی پلٹ کر ان کی طرف دیکھنا چاہا وہ تو کہیں تھے ہی نہیں، ایک دم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ میرا تو بڑا دل گھبرا رہا ہے۔ بچی دوسرے گاؤں سے خصوصی طور پر مہرو سے ملنے کے لیے آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے سرپرائز دے کر جائے گی۔ ہائے ربا، کہیں مہرو کے جنات نے اس بیچاری کو اغوا تو نہیں کر لیا؟ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ابا نے کہا، بس کر دے، اپنی طرف سے اتنی قیاس آرائیاں نہ کر۔ بھول گئی کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ جنات روپ دھار کر مہرو سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت رواحہ کا فون آ گیا تو جنات کا بھید کھل گیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تبھی تو غائب ہونا پڑا۔ ابا کی بات سن کر اماں رونے لگی۔ ابا کو اماں پر ترس آ گیا۔ وہ کہنے لگے، مہرو کی اماں فکر مت کر، میں جلد ہی کمال سے مل کر دوسرے تعویذ لاتا ہوں تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو سکے۔ اگلے دن ہی ابا مجھے لے کر کمال کے آستانے پر چلے آئے۔ ابا نے اسے پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں اپنے ایک موکل جنزادے کو مہرو کے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ اس کا خیال رکھے گا، اور اگر وہ کبھی دکھائی دے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مہرو کو وہ دکھائی دے گا، مگر مہرو بیٹا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے حکم کا پابند ایک مہربان جنزادہ ہے۔ کمال نے مجھے ایک تعویذ پہننے کے لیے دیا جسے ابا کے کہنے پر میں نے اسی وقت گلے میں ڈال لیا۔ تعویذ کو پہنتے ہی مجھے اپنے پاس جنزاد کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا گویا کوئی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہو۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے کمرے میں سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، سو اماں کے ساتھ سو گئی، تبھی پرسکون نیند سو سکی تھی۔ اگلے دن میری پھپھو اپنے بیٹے فہیم کے ساتھ آ گئی اور مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ ان کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر میں سمجھ گئی ضرور وہ میرے رشتے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ میں اپنا علاج مکمل ہونے کے بعد رشتے کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ اپنی پھپھو کے سامنے جنات والے واقعات کا ذکر مت کرنا، ورنہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے ابا کی بات سے اتفاق کیا، حالانکہ فہیم مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا، مگر شادی تو کرنی ہی تھی، اور اماں ابا بھی میرے رشتے کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ میں نے چھت پر رنگا رنگ پھول لگائے ہوئے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھت پر آئی تو میرے پیچھے فہیم دبے قدموں آ گیا اور کہنے لگا، مہرو، کیا تم جانتی ہو کہ تم میرے بچپن کی محبت ہو؟ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے اس بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایسا لگا جیسے کسی نے فہیم کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہو۔ فہیم حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر کوئی ہے، مجھے ابھی کسی نے پیچھے کی طرف دھکیلا ہے۔ وہ دیکھو، تمہارے پاس نیلی سی روشنی نظر آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم دور ہو جاؤ، چلی جاؤ میری زندگی سے، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، میں تمہارے بغیر جی لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے کی طرف دوڑا اور اس نے پھپھو کو نہ جانے کیا کہا۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، اماں ابا سے معذرت کر کے چلتی بنی کہ وہ یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ میں فہیم کے بارے میں سوچتی تو مجھے بہت ہنسی آتی، جس کی محبت ایک لمحے میں ہی لمبی اڑان بھر چکی تھی۔ کمال نے کہا تھا کہ جن ذات مجھے دکھائی دے گا، مگر اب تک میں اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ ویسے اپنے دل کی بات بتاؤں تو مجھے بڑا شوق تھا کہ کوئی جن ذات مجھ پر عاشق ہو اور میری ہر خواہش اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہو، مگر شاید ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی تو وہ مجھ پر اب تک ظاہر نہ ہوا تھا، جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ اس روز رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ گاؤں کی بجلی کے تار خراب ہو چکے ہیں، مگر میرے کمرے میں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اندھیرے سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں سینے پر ہاتھ رکھ کے لمبی سانس لینے لگی۔ اسی وقت کمرے میں ایک چراغ روشن ہو گیا اور میں نے اس کی روشنی میں پہلی بار جن ذات کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ رہا۔ وہ تو بالکل میرے سپنوں کا شہزادہ دکھتا تھا، لمبا چوڑا اور خوبصورت، جسے ایک بار دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ مہرو جی، یہ چراغ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نے چراغ میری طرف بڑھایا
تو میں نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضرور، مگر یہاں آپ کو گرمی لگی ہے، ہمیں چھت پر چلنا چاہیے، اس نے کہا تو میں مسکرا دی۔ اس کا اس طرح میرے لیے فکر مند ہونا مجھے سرشار کر رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد آیا تو میں بولی، ابا نے چاند کی 14ویں رات کو باہر نکلنے سے منع کیا ہے اور آپ مجھے چھت پر لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت تابعداری سے کہنے لگا، میری موجودگی میں آپ بے فکر رہیں۔ 14ویں رات میں بہت سی مخلوق اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل کر دنیا کی سیر کرتی ہے، مگر میں نے کہا نا، میرے سامنے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اس وقت پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا اور میں ایک جنزاد سے گفتگو کرنے میں محو تھی۔ اس کا لہجہ بہت دل فریب تھا۔ بات کرتا تو دل چاہتا کہ وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ رات کافی گہری ہو گئی ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے مہرو، کچھ دیر بعد جنزاد نے کہا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے تک چھوڑ دیا۔ مہرو جی، آپ بہت اچھی ہیں اور بہت معصوم بھی، دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ سے بات کرتا رہوں۔ جاتے ہوئے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں مسکرا دی۔ مجھے یہ جان کر اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں خاص جگہ رکھتا ہے۔ اس روز میں موتیے کے گملے میں پانی ڈال رہی تھی کہ وہ نمودار ہو گیا اور کہنے لگا، کبھی موتیے کے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگائیے، بہت حسین لگیں گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہا، موتیے کے پھول لگا لوں تاکہ جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اماں میرا وہ حال کریں گی کہ مت پوچھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کنواری لڑکیاں سنگھار کر کے اچھی نہیں لگتی، سارے شوق اپنی شادی کے بعد پورے کرنا۔ وہ کہنے لگا، آپ آج پھول توڑ کر بالوں میں لگاؤ نا، تو آپ کے علاوہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کی خوشبو محسوس کر سکے گا۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی اور اسی وقت بہت سے سفید موتیے کے پھول اپنے دوپٹے کے پلو میں جمع کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے گجرے بنائے اور جب موتیے کے پھول بالوں میں لگائے تو وہ دشمن جاں وارد ہو گیا اور میرے بال کھول کر کہنے لگا، مجھے ان بالوں سے عشق ہے، میں ان پر مر کر ان میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے اماں کا ڈر کھائے جا رہا تھا، اگر انہوں نے مجھے موتیے کے پھول بالوں میں لگائے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ میں نے بال باندھ لیے تو اس نے میرے بال کھول دیے۔ کھلے بالوں میں بہت حسین لگتی ہو۔ وہ میرے قریب آ کر گنگنایا تو میں دور ہوئی اور درمیان میں فاصلہ قائم کیا۔ اس بار کمال کے پاس جاؤں گی تو کہہ دوں گی کہ اپنا موکل بدل دے، تم نے تو مجھ پر قبضہ ہی جما لیا ہے، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا تو وہ ناراض ہو گیا اور منہ پھلا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ باہر سے اماں کی تیز آواز سنائی دی، اے مہرو، اکیلی اکیلی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اماں، بندے کا کوئی بہن بھائی نہ ہو تو وہ اکیلا ہی دیواروں سے باتیں کرتا ہے، میں نے کہا۔ اماں کو میرے بالوں میں لگے موتیے کے پھول دکھائی ہی نہیں دیے تھے۔ جنزادے نے نہ جانے کیا کیا تھا۔ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ گاؤں میں 2 لڑکیوں کو طلاق ہوئی تو ابا میرے لیے بھی پریشان رہنے لگے۔ اماں سے کہتے، لوگ بڑے بے قدرے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی کی بالکل قدر نہیں کرتے، نہ جانے ہماری مہرو کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اماں انہیں سمجھاتی، پریشان مت ہو، جو ہوگا بہتر ہوگا، اچھا گمان رکھو۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ابا دوپہر کو ہی اپنا سینہ سہلاتے ہوئے زمینوں سے واپس آ گئے۔ کہنے لگے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج آرام کروں گا۔ صبح سینے میں درد کم ہوا تو شہر جا کر بڑے ہسپتال میں چیک اپ کرواؤں گا۔ کرم دین سے تو کئی بار دوا لی مگر آرام نہیں آیا، درد ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اماں نے کہا، شکر ہے کہ تمہیں اپنا بھی خیال آیا، ورنہ تمہیں کرم دین کی سفید گولیاں ہی ہر بیماری کا علاج رکھتی ہیں، جو ہر ایک کو ایک جیسی دوا دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے اور پیسے بناتا ہے۔ اماں نے چڑھ کر کہا تو ابا بولے، بس کر دے، اگر یہ بیچارہ نہ ہو تو گاؤں کے لوگ معمولی بخار کے لیے بھی شہر کا رخ کریں، اتنے پیسے دوا پر نہیں لگیں گے جتنا کہ کرائے میں لگ جائیں گے۔ میں ابا کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، انہیں پکڑاتے ہوئے بولی، بس کر دو اماں اور ابا،
ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات میں لڑا جائے اور لڑ لڑ کر ایک طوفان کھڑا کیا جائے۔ میری بات سن کر دونوں کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑے۔ اگلے دن شہر جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات کے 12 بجے ابا کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ میں اور اماں پریشان ہو کر رہ گئیں۔ مہرو، بس اڈے سے کون گاڑی لے کر آئے گا؟ میرا تو تیرے ابا کی حالت دیکھ کر دم گھٹ رہا ہے۔ اماں نے مجھے کہا تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا پریشان مت ہوں، گاڑی آ جائے گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر گاڑی کے ہمراہ ڈرائیور کھڑا تھا۔ کہنے لگا ایک شخص مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اب مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو بتائیے، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اسے دیکھ کر اماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی ارے ہاں، اس وقت ہمیں گاڑی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بھائی صاحب آپ یہیں رکیں، میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں۔ میں ابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گاڑی میں بٹھانے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ ہسپتال پہنچے تو چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ دل کی دھڑکن ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ ابا مدھم پڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگے مہرو کی اماں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ میرے بعد گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمینوں سے جو پیسہ آئے گا اس سے گزارا کر لینا۔ کاش میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنی زندگی میں ہی کر کے چلا جاتا، مگر قدرت کو شاید یہی منظور ہے۔ اماں اور میں نے روتے ہوئے ابا کی ساری بات سنی اور میں نے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ ابا، ایسی بات نہ کریں، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جو عام حالات میں سب سے چھپ کر مجھ سے ملا کرتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ کبھی اماں اور ابا کی موجودگی میں ظاہر نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مہرو، تمہارے ابا کی آخری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہ تمہاری شادی کی حسرت لے کر دنیا سے رخصت ہو؟ نہیں نا؟ تم انہیں میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، اور تم اپنے دل میں بھی جھانک کر دیکھو، جہاں میری محبت ایک عرصے سے پلتے ہوئے اب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ کیا تم میرے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دے سکتی ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور بولی تمہاری بات سچ ہے، میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی، لیکن کیا کبھی سنا ہے کہ کسی انسان اور جنزادے کا ملن ہوا ہو؟ میں اماں اور ابا کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اماں کہنے لگیں اے جنزادے، تو کمال کا غلام ہے، اس کی مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جنزاد نے کہا کمال ابھی کچھ دیر پہلے ایک حادثے میں جان سے گزر چکا ہے اور اب میں آزاد ہوں۔ مجھے اپنے مالک کے دنیا سے چلے جانے کا دکھ ضرور ہے، لیکن میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا آپ دونوں اس کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے تابعداری سے پوچھا تو ابا کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں تم بطور داماد قبول ہو۔ یوں ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں میرا اور جنزاد کا نکاح ہو گیا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت مجھے اپنے ابا کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں رو رو کر ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی اور کسی معجزے کے انتظار میں تھی، مگر میری ساری دعائیں رائے گاہ چلی گئیں اور ابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جنزاد کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ابا کو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے، جہاں بہت سی اداسی اور ویرانیاں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ گھر میں موت کی وحشت اتری تھی، ایک لمحے کے لیے بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اماں عدت میں تھی، پورا دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اماں نے نکاح والی بات کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن کہنے لگی تیرے ابا نے جاتے ہوئے تیرے نکاح کی بڑی جلدی مچا دی، ساری عمر مجھے چین کا سانس نہیں آنے دیا، جاتے ہوئے بھی مجھے عجیب مشکل میں ڈال گیا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے سخت لہجے میں کہا بس کر دے اماں، آپ نے تو آج تک ابا کی کسی بات سے اتفاق کیا ہی نہیں، اب میرے نکاح والے فیصلے میں بھی نقص نکال رہی ہیں۔ اماں نے کہا ہاں تو بتا ایسا کہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کا نکاح جنزادے سے کروا کر اسے نہ تو انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل چھوڑا جائے اور نہ ہی وہ جنات کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ارے تیرے اندر کوئی عیب تو نہیں تھا، کوئی اچھا بھلا انسان مل ہی جاتا۔ میں نے کہا مگر اماں مجھے ابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
انہوں نے میرے لیے جو بہتر تھا وہی سوچا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا کھڑے تھے، جن سے ہمارا 4 سال پہلے جھگڑا ہوا تھا اور وہ ہمارے ساتھ جینا مرنا ختم کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ ابا کے انتقال کی خبر بھی ان تک پہنچی تو وہ افسوس کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب انہیں اتنے عرصے بعد اپنے دروازے پر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے پیچھے پیچھے اماں بھی دروازے تک چلی آئی تھیں۔ انہوں نے کہا، مہرو، اپنے چچا کو اندر آنے کا راستہ دو۔ مہمان کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، نہ کہ دروازے پر کھڑا رکھا جائے۔ میں شرمندہ ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دینے لگی تو وہ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ گھر اور زمینیں ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ سب میرے بھائی کا ہے اور اس کے مرنے کے بعد میں ہی ان سب چیزوں کا وارث ہوں۔ ان کی بات سن کر میں اور اماں حیران رہ گئیں۔ اماں نے کہا، لالچ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کے ابا کی موت کے بعد یہ گھر اور زمینیں ہماری بیٹی مہرو کی ہیں۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ گھر خالی نہیں کروں گی۔ اماں کی بات سن کر چچا زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا شوہر مرنے سے پہلے یہ گھر اور اپنی زمین سب میرے نام کر کے گیا تھا۔ یقین نہ آئے تو یہ کاغذات دیکھ لو۔ انہوں نے مکان اور زمین کے کاغذات ہمارے سامنے لہرائے تو ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ انہوں نے اتنی چالاکی سے جعلی کاغذات بھی بنوا لیے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ تم لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ تم 3 دن تک یہ گھر خالی کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں دھمکی دے کر چلے گئے۔ اماں سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ آپ فکر مت کریں، میں جن ذات سے بات کروں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے انہیں کہا تو انہوں نے اچانک ایک امید کے تحت میری طرف دیکھا اور بولی، ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اماں نے بے صبری سے کہا تو میں نے کہا، صبر رکھیے والدہ، وہ رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی۔ اماں نے کہا، نہیں مہرو، رات تک مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میرا دل ڈوب جائے گا۔ تجھے اس نے اپنے ٹھکانے کے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا، تو مجھے بتا، میں جا کر اسے خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ یوں اماں مجھے ساتھ لیے جن ذات سے ملنے کے لیے چل پڑی۔ پیدل چلتے ہوئے میں تھک چکی تھی۔ اماں نے کہا، رکشہ کروا لیتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا کیونکہ اس کا گھر اتنے ویران علاقے میں تھا کہ وہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی۔ 3 گھنٹے مسلسل پیدل چلنے کے بعد ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہاں کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر اماں تو حیران ہی رہ گئی۔ کہنے لگیں، میرا تو اب بھی تیری شادی کے لیے دل نہیں مانتا۔ میں نے اماں کو ٹوک دیا، یہ وقت ان باتوں کے لیے نہیں ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اماں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ ایک بار جنسات نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے کا رنگ سبز ہے اور پورے علاقے میں سبز رنگ کا کوئی دوسرا دروازہ موجود نہیں ہے۔ سو میں نے سبز رنگ کے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ اتنی سرخ آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں پہلے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس سے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگا، بالکل نہیں۔ کیا میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ تم میرے گھر آنا؟ شاید میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں اپنے گھر کے بارے میں بتا دیا۔ میں یہاں آ کر شرمندہ ہو رہی تھی اور اماں کے سامنے اس عزت افزائی پر دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ تو پہلے ہی جنسات کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا تم نے یہاں آتے ہوئے جنگلی جانوروں کی آوازیں نہیں سنی تھی؟ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ اس کے اس جملے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو مہرو، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا تو اماں نے گلا کھنکھارا اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چھڑوا کر دوری اختیار کی۔ اندر قدم رکھا تو گھر مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ لگتا ہے تم اپنے گھر کی کبھی صفائی نہیں کرتے، میں نے کہا تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ہاں، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے سوال کیا، اتنی دھول مٹی میں تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ وہ بولا، نہیں، کیونکہ میں باہر درخت پر رہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مگر باہر تو کوئی درخت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، وہ درخت صرف جنات کو دکھائی دیتا ہے، انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں نے کندھے اچکائے۔ عجیب بات ہے، شادی کے بعد تم اس درخت پر مت چھپ جایا کرنا، ورنہ میں تو تمہیں تلاش کرتے ہوئے ہی مر جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، مرنے کی بات مت کرنا، ورنہ میں تمہیں خود ہی مار دوں گا۔ ہم دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر اماں نے کہا، چپ ہو جاؤ، تم دونوں تو شروع ہی ہو گئے ہو۔ مہرو، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس سے بات کرو اور پھر گھر واپس چلنے کی کرو۔ میں نے اسے چچا کے بارے میں پوری بات بتا دی تو وہ کہنے لگا، شادی کے بعد تمہیں اور خالہ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تم اگر چاہو تو اپنی زمین اور جائیداد چچا کے حوالے کر سکتی ہو، وہ تمہارے چچا ہیں، کوئی غیر تو نہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں نے کہا، میں اپنے بابا کی نشانی کسی طور بھی کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ جنزاد نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنی بات پر قائم رہنا، اور اب تم اس معاملے سے بے فکر ہو جاؤ اور گھر چلو۔ پھر وہ ہمارے ساتھ چلتا ہوا صاف ستھرے راستے سے ہمیں باہر لے آیا۔ اماں اور میں گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ سچ شکر کہ میں کھانا بنا کر گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر آ کر چولہے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑا۔ اماں تو کھانا کھاتے ہی سو گئیں کیونکہ تھکن سے ان کا برا حال تھا، اور میں لیٹ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ کبھی کبھار اماں کے خدشات مجھے درست معلوم ہوتے تھے۔ ایک جنزاد کے ساتھ زندگی گزارنا شاید اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ میں سمجھتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب کوئی ہمارے صحن میں کود پڑا۔ دھم کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اندھیرے میں ایک سفید رنگ کا سایہ دیکھا۔ جنزاد؟ میں نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا تو وہ میرے قریب آیا اور بولا، اے لڑکی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں فہد ہوں، برابر والوں کا لڑکا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ عام دنوں میں تو یہ لڑکا کبھی ہمارے دروازے پر نہیں آیا تھا، اور اب کتنی آسانی سے دیوار سے چھلانگ لگا کر ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم یہاں کس خوشی میں چلے آئے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ وہ لڑکا جو پورے محلے میں اپنی شرافت کی بدولت مشہور تھا، آنکھیں مٹکاتا ہوا بولا، دیکھ کڑیے، اگر تو نے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دوں گا کہ تو نے خود مجھے یہاں پر بلایا ہے، ورنہ کسی لڑکے کی کیا مجال کہ وہ کسی کے گھر میں بن بلائے چلا آئے۔ تیرے سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور بدنام الگ ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دوں۔ میں نے اسے کہا، میں تمہاری ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ میرے غصے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگا، باپ سر پر نہ ہو تو لڑکیاں اتنا اکڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ایک رات کی بات ہے، میرے ساتھ گزار لے، یقین کر ساری عمر عیش کراؤں گا۔ اس کے منہ سے اتنی گھٹیا بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا منہ توڑتی، جنزاد نہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اتنی زور سے فہد کے منہ پر تماچا مارا کہ وہ پورا لرز اٹھا۔ ہائے، تم لوگوں کے گھر آسیب ہیں، تم نے کبھی بتایا نہیں۔ ہائے، میں مر گیا۔ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ یہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جنزاد نے نہ جانے ایسا کیا کیا تھا کہ دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فہد کا بس چلتا تو وہ یہاں سے اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا تو ڈر کے مارے وہ بڑی مشکل سے دیوار پر چڑھنے لگا۔ اماں آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگیں، مہرو، یہ کھٹ پھٹ کی آواز کیسی سنائی دے رہی ہے؟ میں نے کہا، اماں کوئی چور تھا، بن باپ کی بیٹی سمجھ کر چوری کرنے آ گیا، مگر ایسا سبق سکھایا ہے کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، بے وقوف لڑکی، اس چھوٹے سے گھر میں بھلا کون چوری کرنے کے لیے آئے گا؟ مجھے لگتا ہے تو نے کوئی عجیب خواب دیکھ لیا ہے۔ چل میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سو جا۔ میں اماں کے ساتھ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جنزاد اسی وقت واپس چلا گیا تھا، مگر مجھے اس کی بڑی یاد ستا رہی تھی۔ جب وہ میری حفاظت کرنے کے لیے میرے ساتھ رہتا تھا، تب ایک منٹ کے لیے بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور اب جب سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، تب سے کبھی کبھار تو 2 یا 3 دن تک بھی میری خبر نہ لیتا، مگر مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس سے بات کرتی تو دنیا بھول جاتی،
اس کو دیکھتی تو اپنی ذات سے غافل ہو جاتی۔ یہ محبت بھی کیسی چیز ہے، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہ سوچ کر میں مسکرانے لگی۔ صبح ہوئی تو اماں کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اماں نے اپنا سر تھام لیا اور پھر رونے لگی۔ تیرے باپ کا سایہ سر سے ہٹا ہے تو سب لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ کوئی جائیداد کا بھوکا سامنے آ رہا ہے تو کوئی عزت پر ہاتھ ڈالنے کو تیار بیٹھا ہے۔ لوگوں نے تو ہم ماں بیٹی کو مفت کا مال سمجھ لیا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، پریشان مت ہو اماں، جن ذات نے میرا ہاتھ تھاما ہے تو وہ میری حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ میری بات سن کر اماں کو کچھ تسلی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے چچا کھڑے تھے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دے بیٹی، جب سے تمہیں جائیداد کا کہہ کر گیا ہوں، ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں دیکھ سکا۔ یہاں سے جاتے ہی یہ خبر مل گئی کہ بڑے بیٹے شمشاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹر نے خون لگانا ہے، اب تک اسی کا انتظام کرتا پھر رہا ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کی لالچ اور دولت کی ہوس اسے سکون نہیں دے سکتے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ چچا نے معافی مانگی اور چلے گئے۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ آج وہ ضرور آئے گا، سو میں دلہن بنی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آیا اور اس کی مجھ پر نظر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ میں تمہیں جلد اپنے ساتھ لے جاؤں گا، گھر بننے میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں۔ میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ کیا تم میرے لیے نیا گھر بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں، اگر تم میرے ساتھ میرے گرد آلود مکان میں رہنا چاہو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جنزاد نے شرارتی انداز میں کہا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جلد ہی میری رخصتی ہو گئی۔ جنزاد مجھے اور اماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ چھوٹا سا گھر انسانی آبادی سے خاصا دور ہے، لیکن یہ چھوٹا سا گھر میرے لیے کسی محل سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک محبت کرنے والا شوہر ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ اماں کہتی ہیں، تو نے بڑی اچھی قسمت پائی ہے، تیرے ابا کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں مسکرا کر کہتی ہوں، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اور بلا شبہ ابا نے میرے لیے ہیرا چنا ہے، جسے میں نے اپنی محبت سے تراش کر مزید قیمتی بنا دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے خوش دیکھ کر ابا جنت میں مسکرا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔